وما اصابت من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم معجزین فی الارض، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک کہاوت ہے ہمارے درمیان، جو کماؤ گے وہی پاؤ گے، جو بو گے وہی کاٹو گے، یہ کہاوت ہے۔ تو اسی کو کہا قرآن نے کہ تمہارے ہاتھ جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہاں سے سمجھانے کے لیے تو بہت سی باتیں ہیں۔ اگر مصیبت کا آنا رب نے فرمایا ہے اپنے حبیب کے ذریعے کہ مصیبتوں کا آنا بھی اللہ کی نعمتیں ہے اور مصیبتوں کا جانا بھی اللہ کی نعمت ہے، تو جو مصیبت اگر ہمیں پہنچتی ہے یا کسی کو بھی مصیبت کوئی پہنچتی ہے تو وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ضرور ہے کہ اس نے کچھ ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے پریشانی آئی، تو اس پریشانی کا حل یہ بتایا۔ اس پریشانی کا جب کسی مصیبت میں تم گھرے ہو تو اس کی مصیبت کا یہ ہے، حل یہ ہے کہ جب تم رب سے توبہ استغفار کرو گے تو وہ مصیبت دور ہو جائے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، حالانکہ بندوں پر رب اتنا ظالم نہیں ہے، جابر نہیں ہے کہ گناہ ہوئے مصیبتیں پہنچی تو ان مصیبتوں کا کوئی حل نہیں۔ تم جو کر رہے ہو یا ہم جو کر رہے ہیں، جو مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں تو وہ ساری کی ساری ہم پر نازل ہو گئیں، مگر رب اپنی رحمت کا دیکھیے کیسا نمونہ پیش کر رہا ہے کہ وہ اس کے سبب سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اب یہ رحمت کی شان دیکھیے، رب کی شان دیکھیے کہ حق تو یہ تھا کہ ہمارے اوپر مصیبتیں بہت سی آ جاتی، مگر اپنی رحمت سے رب جو ہے ان میں سے بہت سی چیزوں کو معاف فرما دیتا ہے، بہت سی چیزوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جو مصیبت ہمیں جس حساب سے آنا چاہیے تھی اس حساب سے ہمارے اوپر مصیبت نہیں آتی، بلکہ اللہ رب العزت اس مصیبت کو ہلکا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ قرآن ہی کہتا ہے نا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور ان میں سے بہت سی جو ہیں تمہیں معاف فرما دیتا ہے۔ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں قابو سے نہیں نکل سکتے، یعنی کوئی بھی اگر یہ سمجھے کہ میں رب کی پکڑ سے باہر نکل جاؤں گا تو ہرگز نہیں، رب کی پکڑ سے کوئی بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہ اللہ کے مقابل تمہارا کوئی دوست نہ مددگار۔ اگر مومنین کا کوئی بھی اگر مددگار ہے تو اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں ہے، نہ اللہ کے مقابلے میں ہمارا کوئی دوست ہے۔ مدد کرنے والا بھی وہی ہے، وہی اللہ ولی الذین آمنوا، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت مومنین کا والی ہے، اور قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہے کہ اللہ رب العزت مومنین کی مدد فرماتا ہے، انہیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تو لیکن انہیں مصیبتوں سے نکالنے والا بھی وہی ہے۔ اگر پریشانی آتی ہے تو پریشانی کو ختم کرنے والا بھی اللہ ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس سے مانگا جائے، اس کی طرف لو لگائی جائے۔ جب مانگا جائے گا، لو لگائی جائے گی، دعائے استغفار کیا جائے گا تو مصیبتیں ضرور ختم ہوں گی۔ ہر ایک کا حل جو ہے دعائے مغفرت ہے، گناہوں سے معافی مانگنا ہے۔ اگر مصیبت آئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی ہم سے خطا ہو، جب خطا ہوئی ہے تو اس سے معافی مانگو، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، وہ دعا وہ ضرور قبول فرمائے گا اور اس مصیبت سے ہماری نجات فرمائے گا۔ اور دنیا میں جیسے 15ویں پارے میں آیت کریمہ آئی تھی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ تو زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتا، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور پہاڑوں کو تو پار بھی نہیں کر سکتا، نہ زمین کا سینہ چیر سکتا ہے، نہ پہاڑوں کو تو چیر سکتا ہے، نہ پھاڑ سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے اکڑ کے نہ چل کہ یہ اس گمان میں نہ رہے کہ میں اللہ کی پکڑ سے خالی ہوں، میرے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، مجھے ہمیشہ کی زندگی ہے، ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے کہا وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں سے کوئی بھی قابو سے نہیں نکل سکتا، یعنی زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے ہر ایک چیز اللہ کے قبض و قدرت میں ہے، اللہ کے قبض و قدرت میں ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تم چاہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو دوست بنائیں، کسی کو مددگار بنائیں، کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگیں، تو ہرگز نہیں، مدد اتارنے والا اللہ ہے۔
اور مگر مدد مانگنے کے لیے وسیلہ ہونا، یہ بات یہیں پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ بے شک ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مگر مدد مانگنے کے لیے اللہ نے وسیلے بنائے۔ کیا بنائے ہیں؟ بغیر وسیلے کے تو کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، بغیر وسیلے کے تو جو نماز پڑھی ہے وہ نماز بھی ادا نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں تم نے نبی کو وسیلہ بنایا ہے، سمجھے؟ تو بغیر نبی کے وسیلے کے تو نماز، نہ دعا قبول ہے نہ نماز قبول ہے۔ تو اللہ کی مدد بھی ملے گی تب جب تم اس کے محبوب کو اس کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر لے گے، سمجھے؟ یہی مانگنے کا، کسی سے مانگنے کا طریقہ بھی ہے کہ پہلے اس کی تعریف و توصیف بیان کی جائے کہ یہ خوش کیسے ہوگا۔ رب سے کچھ مانگنے کے لیے رب کو خوش کرنا ضروری ہے، رب سے مانگنے کے لیے، رب سے کچھ حاصل کرنے کے لیے رب کی رضا حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ سبب تلاش کرنا ضروری ہے کہ رب کی خوشی کس چیز میں ہے، رب کی خوشی کس چیز میں ہے۔ تو رب کی خوشی یہ ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا